جس گھر میں بیوی روتی ہو وہاں 3 عذاب ضرور آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کا بیان اس شوہر کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے جس کی بیوی اپنے گھر کے اندر تنہائی میں بیٹھ کر بہت زیادہ روتی ہے۔ پیاری بہنوں، اپنے گھر میں کبھی بھی تنہا بیٹھ کر رونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا جس گھر میں عورت روتی ہے تو وہ عورت رو رو کر اللہ کے عذاب کو اپنے گھر کی طرف دعوت دیتی ہے۔ بیوی کے رونے کی وجہ سے جب اللہ کی طرف سے 3 عذاب آتے ہیں تو جانتی ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی 3 عذاب اس گھر کو صفحہ مست ہستی سے مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، جس گھر میں بیوی روتی ہو اس گھر سے سکون اور برکت خود کو دور کر لیتے ہیں۔ اس گھر میں نہ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور نہ ہی تو رزق بانٹنے والے فرشتے اس گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ وہ گھر ظلمت کی جگہ بن جاتا ہے۔ اس گھر میں نہ محبت کا نور ہوتا ہے اور نہ ہی خوشحالی کی روشنی۔ شوہر کی بے حسی اور نا انصافی نہ صرف بیوی کے دل کو توڑتی ہے بلکہ اس کے رونے کی صدا آسمانوں تک جا پہنچتی ہے اور پھر آسمان سے عذاب کی شکل میں ان کو جواب ملتا ہے۔ یاد رکھیں، بیوی کی آنکھ کے آنسو اللہ کے سامنے وہ گواہی دیتے ہیں جو کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے گھر میں کبھی کبھار بیوی روتی ہے تو یہ بیان آپ کے لیے لازم ہے۔ ضروری ہے کہ آپ اس بیان کو مکمل سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بیوی کے رونے پر ایک گھر کے اندر کون کون سے عذاب آتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، شوہر کی ذمہ داری صرف نان نفقہ دینا نہیں ہوتی، صرف خرچ دینا نہیں، بلکہ بیوی کے دل کو سکون اور اس کی روح کو خوشی دینا بھی ہے۔ جہاں یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی وہاں رحمت کے فرشتے ہمیشہ کے لیے روٹھ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جس گھر میں بیوی روتی ہے اس گھر میں کون کون سے عذاب آتے ہیں اور وہ 3 عذاب کون کون سی مصیبتیں لاتے ہیں۔ جب وہ 3 عذاب گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ انسان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میری بیوی کے رونے کی وجہ سے میرے گھر میں اللہ کی طرف سے 3 عذاب داخل ہو گئے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کر عرضی کرتی ہوں کہ وہ 3 عذاب ایک بار دل کے کانوں سے ضرور سنیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیوی کے رونے کی وجہ سے وہ 3 عذاب تمہارے گھر کے اندر داخل ہو گئے ہوں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ ایسا گھر جہاں بیوی کے آنسو بے بسی کی داستان سناتے ہیں، وہ گھر اللہ کے غضب کا مرکز بن جاتا ہے۔ بیوی کی آنکھ سے گرنے والا ہر آنسو آسمان میں گواہی دیتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب مظلوم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ظلم کرنے والا تو ویسے ہی نہیں بچ سکتا۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کے جذبات کو روند کر آگے بڑھتا ہے وہ دراصل اپنے نصیب کو خود برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بچوں کی قسمت پر بھی اس کی بے حسی کا اثر پڑتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ مطلب جو اپنی بیوی کے لیے بہترین نہیں ہے وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، وہ لاکھ عبادات کر لے، اللہ رسول کے سامنے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بیوی کے دل کی خوشی پورے گھر کی برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جہاں بیوی مسکراتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے سایہ لے کر آتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب بیوی کا دل ٹوٹا ہوا ہو وہاں دنیا کی ہر چیز بے برکت ہو جاتی ہے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ آخر وہ کون سے 3 عذاب ہیں جو انسان کے گھر میں بیوی کے رونے کی وجہ سے آسمان سے برستے ہیں اور گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔
وہ 3 عذاب بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک رلا دینے والی کہانی سناتی ہوں۔ یہ 3 عذاب میں ایک کہانی کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ عورت کے رونے کی وجہ سے، بیوی کے رونے کی وجہ سے گھر میں کون سے 3 عذاب داخل ہوتے ہیں، کون سے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کوشش کیا کریں آپ کے گھر میں کوئی بھی عورت نہ روئے، خاص کر مرد حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ مردوں کی وجہ سے کوئی بھی عورت اپنی آنکھوں سے آنسو نہ نکالے۔ اب جو عورت ہے وہ بیوی کے روپ میں ہے، ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں اور بیٹی کے روپ میں۔ عورت کے 4 روپ ہیں، ان چاروں روپوں میں عورت کسی بھی حال میں نہیں رونی چاہیے۔ اگر عورت روتی ہے، آپ کے گھر کی رہنے والی بہن روتی ہے، بیٹی روتی ہے، ماں روتی ہے یا آپ کی بیوی روتی ہے، تو پھر خیال رکھنا، یاد رکھنا کہ آپ کے گھر میں 3 عذاب تو ضرور نازل ہوں گے، اور جب 3 عذاب نازل ہوتے ہیں تو کون سی بیماریاں اور کون سی مصیبتیں جنم لیتی ہیں یہ تھوڑا آگے چل کر بتاتی ہوں، اور پھر کتنے وقت میں گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے یہ بھی ساتھ ہی بتاؤں گی۔ اس سے پہلے کہانی ذرا توجہ سے سنیں۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں ایک طویل سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوا۔ اس قبرستان کے قریب 2 خوبصورت گھر تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دور سے ان دونوں گھروں کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ حیران کس بات پر کہ ایک گھر کے اوپر اللہ کی رحمت کا نور برس رہا تھا، اور وہ نور ایسا تھا کہ اس کی روشنی دلوں کو سکون دینے والی اور روح کو تازگی بخشنے والی تھی، مگر دوسرے گھر کے اوپر سے اللہ کا عذاب برس رہا تھا۔ اللہ اکبر! اور وہ عذاب ایسا خوفناک تھا کہ اس گھر کی فضا پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، مطلب اس گھر کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر رک گئے اور سوچنے لگے کہ آخر ان دونوں گھروں میں ایسا کیا فرق ہے، یہ کیا راز ہے کہ ایک گھر اللہ کی رحمت کا مرکز ہے اور دوسرا گھر اللہ کے عذاب کا گھڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیارے نبی تھے، آپ نے فوراً اپنے رب کے حضور دعا کی، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے فریاد کرنے لگے، یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے ان دونوں گھروں کی حقیقت بتا تاکہ میں سمجھ سکوں کہ یہ کیا راز ہے۔ آخر ایک گھر کے اوپر سے تیرا نور کیوں برس رہا ہے اور دوسرے گھر کے اوپر سے تیری لعنت کیوں برس رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ سب کچھ جاننے کی ایک تڑپ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی۔ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے عیسیٰ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان گھروں کے اوپر برستی ہوئی رحمت اور عذاب کا راز جاننا چاہتے ہو تو ان گھروں کے اندر جا کر ان میں رہنے والے لوگوں سے خود معلوم کر لو، وہ تمہیں اپنے اعمال اور زندگی کے حالات خود بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ راستے میں ایک شخص نظر آیا جو زمین پر بیٹھا ہوا زاروں قطار رو رہا تھا، اونچی اونچی آواز میں گریہ زاری کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری گھبراہٹ اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اللہ سے موت کی دعا کر رہا تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں اس دنیا سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی زندگی سے عاجز ہو گیا ہوں، میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ جب سے میں نے شادی کی ہے تب سے لے کر آج تک کبھی خوشی کا ایک لمحہ تک نہیں دیکھا۔ میری زندگی مسلسل عذاب بن چکی ہے اور میں اب مزید جینے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، مجھے موت دے دے تاکہ میں اس اذیت سے نجات پا سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اس شخص کے قریب رک گئے
اور اس کی حالت پر گہری نظر ڈالی۔ آپ کے دل میں اس کی حالت پر رحم آیا اور یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یہ شخص کس قدر بے چین اور بے بس ہے کہ اللہ سے اپنی زندگی ختم کرنے کی دعا مانگ رہا ہے۔ آپ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر نرمی سے بولے، اے بندے، اے اللہ کے نیک بندے، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کیوں اتنا بیزار ہو؟ میں تو ایک مسافر ہوں، چلتے چلتے یہاں آ پہنچا ہوں۔ کیا تم بھی میری طرح کے مسافر ہو؟ سب سے پہلے تو اپنے رونے کی وجہ بیان کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری پریشانی کو دور کرنے کا وسیلہ بنایا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس شخص نے اپنا سر اٹھایا، آپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اس نے حیرانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت سے واقف نہیں تھا۔ اس دکھی شخص نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بھائی، تمہاری آواز میں مجھے بہت زیادہ سکون ملا ہے۔ میں نے دنیا کے ہر کونے میں سکون ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی، دنیا کی ہر نعمت کو آزمایا، لیکن کہیں بھی مجھے وہ راحت نہیں ملی جو سکون تمہارے ان چند جملوں نے مجھے دیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں اب اللہ کے بندوں کے دکھڑے سنوں اور ان کی مدد کروں۔ برائے مہربانی مجھے بتاؤ کہ تمہاری پریشانی کیا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے مسئلے کا کوئی حل دکھا دے۔ وہ شخص آنکھوں میں آنسو لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، شادی سے پہلے میں بھی آپ کی طرح ایک خوشحال انسان تھا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، مال، دولت، جائیداد، نوکر چاکر اور بے شمار دوست جو میرے ہر اشارے پر حاضر رہتے تھے۔ جہاں جاتا لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے، میری تعریف کرتے اور میری ایک آواز پر جی سر کہتے تھے۔ میری زندگی سکون اور خوشحالی کا نمونہ تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ پھر میری زندگی میں ایک موڑ آیا جب میں نے ایک عورت سے شادی کی۔ شادی کے بعد اس عورت کو میں اپنے گھر لے آیا۔ جب سے اس عورت کو میں اپنے گھر لے کے آیا، تب سے میری زندگی بدل گئی۔ جس دن سے اس عورت نے میرے گھر میں قدم رکھا، اسی دن سے میرے زوال کا آغاز ہو گیا۔ اس دن سے میری خوشیاں، میرا سکون، سب کچھ ختم ہونے لگا۔ جب میں غریب ہوا تو وہ دوست جو کبھی میری ایک آواز پر ہزاروں مرتبہ جی سر بولتے تھے، وہ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میری حالت یہ ہے کہ میں 2 دن کا بھوکا ہوں۔ 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں، اور میری اس تباہی کا سبب صرف اور صرف میری بیوی بنی ہے۔ اس عورت نے میری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ میرا مال، میری عزت، میرا سکون اور سب کچھ جو میرے پاس تھا وہ چھین لیا گیا ہے۔ میں اب اپنی زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں اور اس مصیبت سے نجات چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے نرمی سے فرمایا، اے خدا کے بندے، بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس شخص نے ایک تھکے سے لہجے میں کہا، ایک اشارہ کیا، اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی وہ سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے وہ میرا ہی گھر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی طرف نظر کی تو آپ حیران رہ گئے کہ یہ وہی گھر تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں مزید جستجو پیدا ہوئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کی، اے میرے رب، اس گھر پر لعنت کیوں برس رہی ہے؟ اس کے مکینوں نے ایسا کیا کیا ہے جو یہ تیرے غضب کا شکار ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے عیسیٰ، اگر تم اس راز کو جاننا چاہتے ہو تو جا کر اس شخص کی بیوی سے پوچھ لو، اس کے گھر میں جو عورت رہتی ہے اس عورت سے پوچھ لو، وہ تمہیں سب کچھ سچائی بتا دے گی اور تمہیں ان کی حالت کا اصل سبب معلوم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے بندے، جلدی کرو اور مجھے اپنی بیوی کے پاس لے چلو۔
میں نے اس سے کچھ پوچھنا ہے اور تمہارے پریشانی کا ایک حل نکالنا ہے، کوئی اچھا سا راستہ نکالنا ہے، تمہاری پریشانی سے تمہیں نجات دلانی ہے۔ وہ شخص جو پہلے ہی اپنی زندگی کی مشکلات سے بے حال تھا، فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر بولا، اے میری بیوی، یہ ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہمیں ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ بے اختیار رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غم اور بے بسی کے گہرے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے اس سے فرمایا، عورت سے، اے عورت، کیا تم اپنے رونے کی وجہ بیان کر سکتی ہو؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہارے دل کا بوجھ کیا ہے؟ یہ جو تمہارے دل پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید تمہارے الفاظ تمہارے دکھ کو ہلکا کر دیں اور میں تمہارے مسئلے کا حل تلاش کر سکوں۔ یہ سن کر وہ عورت شدت سے رونے لگی اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، حضرت، میں ایک دکھی اور بے سہارا عورت ہوں۔ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں دکھ جھیلتی آئی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں خوشیاں نہیں دیکھی، صرف تکلیفیں ہی دیکھی ہیں۔ میری زندگی ایک ایسی آزمائش بن چکی ہے کہ اب تو میرے اندر بولنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، اے عورت، اپنے دل کا حال کھل کر بیان کرو، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کن چیزوں نے اس قدر پریشان کر رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے اپنی درد بھری کہانی سناتے ہوئے کہا، آنسوؤں کے ساتھ بول رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں ایک درد تھا، بوجھ تھا۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتانے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں ایک غریب باپ کی غریب بیٹی ہوں۔ میرا باپ ایک محنتی اور ایماندار انسان تھا، لیکن غربت نے ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے محدود کر رکھا تھا۔ میری شادی ایک امیر شخص کے ساتھ طے ہوئی۔ میرے والد نے سوچا کہ یہ رشتہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ شادی کے بعد یہ جو شخص ہے، یہ مجھے اپنے گھر لے آیا اور میں دلہن بن کر نئی امیدوں کے ساتھ خوشیوں کے چراغ دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں جھلک رہی تھی۔ ایک نئی امید لے کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اے اللہ کے بندے، جیسے ہی یہ میرا شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا اور حق زوجیت ادا کرنے کا وقت آیا، اس نے میری طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، اے عورت، تم تو مجھے 2 نمبر عورت لگتی ہو۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ تم سے شادی کر کے میں نے تو اپنی زندگی تباہ کر لی۔ تم تو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ حضرت، میرے اللہ کو گواہ بنا کر میں نے اسے کہا کہ میں ایسی ہرگز نہیں ہوں، نہ میں تھی اور نہ ہی تو ہوں۔ میں تو اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنے والی بیٹی ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ گھر میرے لیے جنت بننے کی بجائے جہنم کا گھڑا ثابت ہوگا۔ میری زندگی تو شادی کے پہلے دن سے ہی اجیرن ہو گئی۔ میرا شوہر نہ مجھے عزت دیتا ہے اور نہ ہی سکون، مجھے ہر روز کوستا رہتا ہے، ہر بات پر ڈانٹتا ہے، میرے والد کی غربت کے تانے دیتا ہے، کہتا ہے تو 2 ٹکے کی عورت ہے، ایک غریب عورت ہے اور میں امیر ہوں۔ امیر اور غریب کا بھلا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ حضرت، یہ شخص مجھ سے بار بار کہتا ہے کہ ان قریب میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت، میری زندگی میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں رہا۔ میں تو بس اپنے نصیب کو کوستی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں نے کس جرم کی سزا پائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کی روح چھلنی کر دینے والی داستان سننے کے بعد اس شوہر کی طرف رخ کیا۔ اس کا جو شوہر تھا وہ ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس کی طرف رخ کیا اور گہرے دکھ اور درد بھرے لہجے میں فرمایا، اے خدا کے بندے، تو نے اپنے گھر کو خود ہی جہنم کا گھڑا بنا دیا ہے۔ تو نے اپنے لیے خود تباہی کی لکیر کھینچی ہے اور اپنے مقدر میں بربادی لے آیا ہے۔ یہ بیچاری عورت بے قصور ہے اور اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو سن لو، جس دن سے یہ عورت رونے لگی، جس دن سے تو نے اس پر ظلم کرنا شروع کیا اور یہ تیری مظلوم بنی ہے،
اسی دن سے تیری تباہی کے دروازے کھل گئے ہیں، اس دن سے آسمان سے تیرے اوپر اللہ کی لعنت برسنے لگی ہے، اللہ کا قہر نازل ہوا ہے، جس نے تیرے مال، تیری دولت، عزت اور سکون کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ جس گھر میں عورت روتی ہو وہاں 3 عذاب ضرور آتے ہیں؟ یہ بات سننی ہی تھی کہ وہ شخص بے بسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، حضرت براہ کرم جلدی بتائیں وہ 3 عذاب کون سے ہیں جو میرے گھر پر نازل ہوئے ہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ جس دن سے یہ عورت میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، میں نے اس سے پہلی رات سے ہی رلانا شروع کر دیا تھا۔ میں نادان شخص اپنی بے حسی، اپنی سختی اور اپنے ظلم سے اس کو ہر دن ستاتا رہا ہوں، اور آج تک میں یہی کرتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ میرا قصور ہے، مگر اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سے 3 عذاب ہیں جو اس کے آنسوؤں کی وجہ سے میرے گھر پر نازل ہوئے ہیں، جنہوں نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی سے بیٹھا ہوا اپنی بربادی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپایا اور مزید کہا، حضرت میرا سکون، میری دولت، میری عزت سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کوسنے اور دکھ دینے میں اپنی زندگی لگا دی۔ خدارا اے اللہ کے بندے، جلدی بتا وہ کون سے 3 عذاب ہیں جو اب بھی میرے گھر کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، جنہوں نے میرا ستیاناش کر دیا، میری امیری کو غریبی میں بدل دیا، جنہوں نے میرے گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیا، جنہوں نے مجھے بادشاہ سے فقیر بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر ایک گہری سانس لی اور نرمی سے فرمایا، اے بندے، وہ 3 عذاب یہ ہیں جو تیرے اپنے ظلم اور تیری بیوی کے آنسوؤں کے سبب تیرے گھر پر نازل ہوئے ہیں۔ فرمایا، پہلا عذاب رزق کی تنگی اور برکت کا ختم ہو جانا۔ جس دن تو نے اپنی بیوی کو رلانا شروع کیا، اس دن سے تیرے گھر سے برکت اٹھا لی گئی۔ اللہ نے رزق کے فرشتوں کو تیرے گھر سے دور کر دیا۔ تیرے پاس جو دولت تھی، جو جائیداد اور سکون تھا، سب کچھ چھن گیا۔ تو جو دوسروں کو دینے والا تھا، آج لینے والوں میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ رزق کی تنگی تیرے ظلم کا پہلا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے تیرے اوپر برسایا گیا۔ اب دوسرا عذاب، اللہ کی رحمت کا ختم ہو جانا۔ جب تو نے اپنی بیوی کو مظلوم بنا دیا اور خود ظالم بن بیٹھا، اس دن سے تیرے گھر سے اللہ کی رحمت اٹھا لی گئی، تیرے گھر سے سکون اور خوشیوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ جہاں کبھی محبت اور سکون تھا، آج وہاں نفرت اور بے سکونی پھیلی ہوئی ہے۔ تیرے گھر کو اللہ کی لعنت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اب وہ فرشتے تیرے گھر نہیں آتے جو گھر کے اندر رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ فرمایا، اللہ کی طرف سے برسایا گیا۔ اب تیسرا عذاب سن، جو سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے خطرناک عذاب ہے، اور یہ وہ عذاب ہے کہ دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز اس عذاب کو نہیں ٹال سکتی۔ وہ عذاب کون سا ہے؟ گھر کے سکون کا خاتمہ، عزت کا خاتمہ۔ تیری بیوی کے بہتے آنسو تیرے گھر کے سکون اور عزت کو بہا کر لے گئے۔ تیرے گھر کی عزت جو کبھی لوگوں میں مثال تھی، آج ذلت کا نشان بن چکی ہے۔ تو جو کبھی بادشاہوں کی طرح جیتا تھا، آج فقیر ہو کر رہ گیا ہے۔ تیرے گھر میں نہ سکون رہا، نہ خوشحالی، اور نہ ہی وہ عزت جو ایک وقت میں تجھے میسر تھی۔ یہ سب اس ظلم کا نتیجہ ہے جو تو نے اپنی بیوی پر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہرے لہجے میں فرمایا، یاد رکھ، مظلوم کے آنسو عرش تک ضرور پہنچتے ہیں اور ظالم کے لیے عذاب کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ عذاب ختم ہو جائیں اور تیرے گھر پر اللہ کی رحمت برسنے لگ جائے، تو فوراً اپنی بیوی سے معافی مانگ اور اس کے آنسو پوچھ، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر اور اس کے دل کو سکون دے، اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر۔ اللہ بڑا کریم ہے، لیکن اس کی رحمت صرف اس کے لیے ہے
جو اس سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کے سامنے سجدے کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنے ظلم کا ازالہ کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص زمین پر گر کر رو دیا، رونے لگا، زور زور سے رونے لگا اور اپنی اصلاح کا عہد کرنے لگا۔ اس نے اپنے دل سے عہد کیا کہ آج کے بعد کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں رلائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو کہ مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن تمہیں حجاج بن یوسف جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے۔ ظالم اور مظلوم کا فرق دنیا میں واضح ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ فرق قیامت کی روشنی میں سب کے سامنے ہوگا۔ جو دنیا میں فرق ہوگا وہ تمہیں اکیلے میں ملے گا، تنہائی میں، لیکن جو قیامت کے دن ہوگا وہ تمام انبیاء کے سامنے، تمام نبیوں کے سامنے، رسولوں کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے، سب کے سامنے ہوگا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ اس کی مجلس میں شامل ہونے والے تمام لوگ ادب اور خوف سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حجاج بن یوسف کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ کوئی اس کے سامنے نظر اٹھانے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی مجلس میں ایک فقیر اللہ والا اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب تمام لوگ احتراماً کھڑے تھے، یہ فقیر خاموشی سے اپنی جگہ پر ٹکا رہا۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور چلایا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی، میرے ادب کے لیے کھڑا نہیں ہوا؟ کیا یہ نہیں جانتا کہ میرے حکم کے بغیر یہاں ایک پتا تک نہیں ہلتا؟ غصے سے بھرا ہوا حجاج بن یوسف اپنے جلادوں کی طرف مڑا اور حکم دیا کہ اب بھی اور اسی وقت اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دو۔ یہ جان لے کہ میرے حکم کی خلاف ورزی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جلاد فوراً تلوار لے کر آگے بڑھے۔ مجلس میں سب پر ایک خوف طاری ہو گیا، لیکن وہ فقیر اپنی جگہ پر سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ادھر بادشاہ نے حکم دیا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دو، ادھر وہ فقیر ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوا، وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ جلاد جب فقیر کو سزا دینے کے لیے آگے بڑھے تو فقیر پہلے تو رونے لگا اور پھر اچانک ہنسنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حجاج بن یوسف حیران رہ گیا۔ اس نے غصے سے کہا، اے فقیر، تجھے سزا بعد میں ملے گی، لیکن پہلے یہ بتا کہ پہلے تو رویا کیوں ہے، پھر ہنسا کیوں ہے؟ کیا موت کا خوف تجھے پاگل کر رہا ہے؟ فقیر نے سر جھکایا اور نرمی سے جواب دیا، رویا اس لیے ہوں کہ میں 5 بچوں کا باپ ہوں۔ سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری معصوم اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ کس کے سہارے زندہ رہے گی؟ لیکن ہنسا اس لیے ہوں کہ اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا نام ان لوگوں میں لکھا جا رہا ہے جو تیری رضا کے لیے ظلم سہتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں میں جو تیرے بندوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے حجاج، تو میرے جسم کو سزا دے سکتا ہے، لیکن میرا دل اور میری روح اللہ کے حکم میں مطمئن ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میرا مرنا مظلومیت کے اس مقام پر ہے کہ میرے لیے کامیابی کا دروازہ کھلے گا۔